معزز اور محترم علماء کرام اور عزیز ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، جس شخصیت کے پند و نصائح کو سننے کے لیے ہم اور آپ بے تاب و بے قرار ہیں، وہ مبارک گھڑی آ گئی۔ ارباب محبت کا جنوں ہائے رے توبہ، ارباب محبت کا جنوں ہائے رے توبہ، منزل پہ پہنچ کر بھی پتہ پوچھ رہے ہیں۔ میں عظیم المرتبت رفیع الدرجات دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مبلغ حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب ندوی مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وقال اللہ تبارک وتعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللہ کے محبوب بندوں اور اللہ کی محبوب بندیوں، میں سب سے پہلے رب حقیقی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، ایمان والا بنایا، اور جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکل ہند نعتیہ مشاعرے میں آنے کا موقع دیا۔ دوسری طرف میں سرزمین نواب گنج کے رہنے والوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ یہاں کے رہنے والوں میں ایک بڑی اچھی بات جو مجھے ملی، سننے کو اور دیکھنے کو ملی ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ نواب گنج کے لوگوں کے اندر علماء کی قدر ہے، اللہ والوں کی قدر ہے، اور اپنے بڑوں کا اکرام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرزمین نواب گنج کے اندر ایسے لوگوں کو اللہ نے علماء دیے، فضلاء دیے، حفاظ دیے کہ جو نہ عالم ہیں، نہ فاضل ہیں، نہ مفتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے نواب گنج کے رہنے والے عزت مآب جناب ماسٹر محمد شریف صاحب،
مجھے ابھی آ کے یہ پتہ چلا کہ اس وقت وہ ماشاءاللہ کھیتی کا بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 عالم دیے، جن میں ایک کا نام حضرت مولانا محمد رئیس ندوی صاحب ہے تو دوسرے کا نام حضرت مولانا محمد منیر ندوی صاحب۔ اسی طریقے سے آپ اور آگے بڑھیے، اسی سرزمین کے بزرگ اللہ کے محبوب وقت کے زندہ ولی حضرت مولانا بلالی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں بیٹا دیا تو وہ بھی بیٹا اتنا پیارا جن کا نام حضرت مولانا ادیب الرحمن صاحب ندوی ہے، جو ماشاءاللہ آپ کے یہاں کے امام عیدگاہ ہیں۔ ابھی میں نے ان کا خطاب سنا، اب یقین مانیے بڑا اچھا لگا کہ ہاں اس سرزمین نواب گنج کو اللہ تعالیٰ نے علماء بھی دیے ہیں، فضلاء بھی دیے ہیں، حفاظ بھی دیے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب حافظ وقاری محمد نیاز صاحب، اسی طریقے سے اسی سرزمین کے حضرت مولانا جناب محمد ابرار صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں، حضرت مولانا محمد مبین قاسمی صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ یہ بہت سارے علماء، فضلاء اور قراء اور حفاظ اللہ نے دیے، ان کی آپ قدر کریں۔ ابھی میرے دوست، میرے بڑے بھائی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد محترم حضرت مولانا و مفتی رحمت اللہ ندوی صاحب دامت برکاتہم نے علماء پہ بہت اچھا خطاب اور بہت اچھے پیغامات ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیے۔ اور تھوڑا 5 کلومیٹر قریب آپ چلیے تو آپ ہی کے یہاں کے ایک اللہ کا وہ محبوب جن کو ہم آپ حضرت مولانا محمد عامر ندوی صاحب دامت برکاتہم کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ وہ بھی الحمدللہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد محترم۔ میں حفاظ کرام، علماء اعظام اور اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے بچے ایماندار ہیں، دیندار ہیں اور نمازی ہیں اور عصری علوم میں فائق ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سماج میں اچھا پیغام دیتے ہیں، میں ان کو اور ان کی ماؤں کو اور ان کے والد محترم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولادیں دی، آپ نے ان اولادوں کو ایماندار بنایا، دیندار بنایا، پرہیزگار بنایا، قرآن پڑھنے والا بنایا، قرآن سمجھنے والا بنایا۔ جہاں ایک طرف حافظ، عالم، قاری بنایا تو دوسری طرف ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور اچھے ایماندار سیاسی رہنما بنایا۔ میں ان ماؤں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور اچھی بہنوں، ہمارے نبی صرف ہمارے ہی نبی نہیں ہیں، جس طرح میرا اللہ سب کا ہے، جس طرح اللہ کی دھوپ جو آسمان سے نکلتی ہے سورج کے ذریعے وہ سب کی، جس طرح سورج اللہ سب کے لیے نکالتا ہے، جس طرح اللہ بارش سب کے لیے بارش کا پانی برساتا ہے، جس طرح اللہ چاند کی روشنی سب کے لیے نکالتا ہے، جس طرح اللہ نے تارے سب کے لیے بنائے ہیں، جس طرح اللہ نے پانی سب کے لیے، ہوا سب کے لیے، دھوپ سب کے لیے، اسی طرح اللہ نے علم بھی سب کے لیے دیا ہے، اور اسی طرح اللہ نے سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے پیدا کیا۔ آپ پوری دنیا کے لیے رہبر بن کر آئے، محسن اعظم بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔
اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ ذرا غور کریں، ہمارے نبی پورے عالم کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ چرند و پرند کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ آپ نے ہمیں اور آپ کو وہ درس دیا ہے کہ اے انسانوں، اس بات کو یاد رکھنا، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، جین دھرم کا ہو، مسلمان ہو یا شیعہ ہو یا سنی ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو یا کسی بھی مسلک کا ہو، یہ سارے کے سارے انسان ایک کنبے کے مانند ہیں، ایک خاندان کے مانند ہیں۔ الخلق عیال اللہ، سارے کے سارے انسان خاندان کے مانند، کنبے کے مانند۔ جس طرح ہمارا خاندان ہے ایسے ہی سارے انسان۔ اگر آپ کسی مفتی سے پوچھئے کہ ہم دھوکہ اگر کسی ہندو بھائی کو دیں کیا اسلام اجازت دیتا ہے، ہم دھوکہ کسی غیر مذہب والوں کو دیں کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، تو آپ کو جواب یہی ملے گا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دھوکہ دھوکہ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ اس لیے اسلام کی حقانیت کو جو شخص سمجھتا ہے تو کبھی آپس میں لڑے گا نہیں۔ مذہب آپس میں لڑتے نہیں ہیں، مذاہب کے لوگ آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ مذہب لڑنے کا درس نہیں دیتا، مذہب تو جوڑنے کا درس دیتا ہے۔ آپ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے کو ذلیل نہ کرو، ایک دوسرے کو رسوا نہ کرو، ایک دوسرے کو برباد کرنے کے پلان نہ بناؤ۔ ان کاموں سے منع کیا، کوئی کسی کو ستا نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم ہندو اور مسلم کا مسئلہ اٹھائیں تو میں یہ مثال دے سکتا ہوں، ہندو اور مسلم یہ دونوں دو آنکھیں ہیں، یہ دونوں دو آنکھیں ہیں۔ یہی ہمارے ملک کی شان ہے، یہی ہمارے ملک کی آن، یہی ہمارے ملک کی پہچان ہے۔ اس لیے ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے میں پریم بانٹیں گے، ایک دوسرے میں محبتیں بانٹیں گے۔ نفرتوں کا دروازہ بند کرو، غیبتوں کا دروازہ بند کرو، ظلم و زیادتی کا دروازہ بند کرو۔ آؤ ایک دوسرے میں محبتیں پیدا کرو، ایک دوسرے کا حق ادا کرو۔
ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بہنوں کا کیا حق ہے، بھائیوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہروں کا کیا حق ہے، چچا کا کیا حق ہے، چچیوں کا کیا حق ہے، ددیالی رشتوں کا کیا حق ہے، ننیالی رشتوں کا کیا حق ہے، سسرالی رشتوں کا کیا حق ہے۔ ہمیں سارے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کی دعوت اسلام دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو عمر میں برکت ہو، اگر چاہتے ہو روزی میں برکت ہو، اگر چاہتے ہو بری موت کے مرنے سے بچو، اگر چاہتے ہو ہمارے ملک میں سرسبز و شادابی پیدا ہو، اگر چاہتے ہو ہم کو دنیا میں عزت ملے، تو لوگوں صلہ رحمی اختیار کرو۔ ماں کا کیا حق ہے، ماں کو دے دو، چاہے شادی ہوئی ہو یا شادی نہ ہوئی ہو۔ آج تو ڈبل پارٹ ہم ادا کرتے ہیں، شادی سے پہلے ماں کو حق دیتے ہیں اور شادی کے بعد ماں کو ستاتے ہیں، شادی سے پہلے باپ کو حق دیتے ہیں اور شادی کے بعد اپنے باپ کو ستاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح جب تک مال کم ہے تب تک تو ہمارا مزاج اچھا ہے، مال کم ہے ہمارے اخلاق اچھے ہیں، مال کم ہے ہمارا معاملہ اچھا ہے، ہم ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، اپاہجوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن جب رب کریم کی جانب سے ہمیں دولت مل جائے، رب کریم کی جانب سے ہمیں کہیں سے عہدہ مل جائے، رب کریم کی جانب سے کہیں ہمیں منصب مل جائے، رب کریم کی جانب سے کہیں ہمیں عزتیں ملنے لگے، مزاج ہمارا بدل جاتا ہے، ہمارے اخلاق بدل جاتے ہیں، ہماری بات چیت کا انداز بدل جاتا ہے، ہمارے اندر کبر آ جاتا ہے، ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، سارے انسانوں یاد کر لو، اگر ترقی ہم چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، جو مال ملا ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، جو عزت ملی ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، جو دولت ملی ہے اس کو آگے لانا چاہتے ہیں، جو طاقت ملی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا سب سے پہلا کام ہے ہم تواضع والے بنے، ہم ایماندار بنے، ہم دیندار بنے، ہم پرہیزگار بنے، ہم بڑوں کا اکرام کرنے والے بنے، ہم چھوٹوں پہ شفقتیں کرنے والے بنے، اپنی زبان میں مٹھاس لائیں، اپنی نگاہوں میں پاکی لائیں، اپنا دل پاک رکھیں، کیونکہ غرور کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ آپ دیکھیے ابلیس جو دنیا میں آنے سے پہلے، غرور کرنے سے پہلے کتنا محترم تھا، کتنا محترم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں لعنت کا طوق دے دیا؟ کیوں دے دیا؟ صرف اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے اندر غرور پیدا کر لیا، غرور پیدا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سب لوگ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ آدم تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میری طاقت زیادہ ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ یہ باتیں اس نے کہہ دی، تو جب اس نے غرور دکھایا، کبر دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر اللہ نے اس کو رسوا کر کے اللہ نے اس کو نکما بنا کر اللہ نے اس کو پھینک دیا، نکال دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو بندے گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کو غرور نہیں پسند، اللہ کو شرک نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں کہ ہاں اگر غرور ہو گیا ہے تو اللہ کے سامنے رو لے، گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ کے سامنے رو لے۔ آج ہم نے گناہوں کو فیشن بنا لیا، آج ہم نے گناہوں کو فیشن بنا لیا ہے۔ گناہ ہمارے اس طرح ہو گئے جیسے کھیل کھلونا۔ نہیں پیارے مسلمانوں، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اور جس طرح گناہوں سے بچنا ہے اسی طرح ہمیں پاک و صاف بھی رہنا ہے۔ جس طرح گناہوں سے بچنا ہے اسی طرح اپنے جسم کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے، اور گھر کے باہر کا جو صحن ہے ہمیں اسے بھی صاف رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صفائی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ تو اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ حق ہے کہ ہم توبہ کرنے والے بھی بنے اور پاک و صاف رہنے والے بھی بنے۔ اخیر میں دو چار باتیں اور کہوں گا، حالانکہ انتظامیہ نیچے سے اشارہ کر رہی ہے کہ نعتیہ مشاعرے کا وقت قریب ہے۔ حضرت مولانا منیر صاحب آپ صدر محترم ہیں، آپ میرے موبائل کو دیکھیے، میں گھڑی دکھا رہا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ گھڑی دکھائیے، لیکن میرا حق ہے کہ میں ایک دو کچھ باتیں کر کے ہٹنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں میں آخر میں ایک بات یہ ہے، عورتوں کا ایک ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، عورتوں کا بہت بڑا مجمع ہے۔ اچھی بہنوں، ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، اس ملک ہندوستان میں رہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دو کام بہت اہم ہیں۔ اچھی بہنوں غور سے سن لو۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ مومنانہ شان و شوکت کے ساتھ رہیے۔ نماز کے وقت نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور سنت نبوی کے مطابق ہمیں رہنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنانا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم، فاضل، مفتی بنانا ہے، دیندار بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے، اور دیندار بنا کر ناظرہ قرآن پڑھوا کر دین کے موٹے موٹے اصول و ضابطے سکھا کر آپ ان کو ہائی اسکول لاؤ، انٹر میں لاؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، سیاسی رہنما بناؤ، ڈی ایم بناؤ، ایس پی بناؤ، آپ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ یہ آپ کی اہم ذمہ داری ہے، یہ اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ نکاح کے موقع پر جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرنا تو مسلم کی حیثیت سے مرنا۔ دوسرا قرآن پاک میں یوں ارشاد گرامی اللہ کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، بچو اور بچاؤ اپنی اولاد کو
काहे से जहन्नम से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हो। आज हमें जहन्नम से बचना भी है, जहन्नम से बचाना भी है, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, वक्ती है, फना होने वाली है। कसम खुदाए पाक की खा के कहता हूँ, मैंने छोटेपन से कुछ ऐसे भी चेहरे देखे जिन्होंने हमेशा लोगों को लड़ाया, अपनी दौलत के जरिए लड़ाया, अपनी गलती यानी गलत और कड़वी जबान के जरिए लड़ाया, और उनकी जिंदगी गुजरती चली गई। लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन पता नहीं क्या उनके जहन में, अल्लाह ना करे, ये नहीं था कि मौत तो आकर रहेगी, अल्लाह के पास तो जाना है, फिर जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। फिर वो दिन करीब हुआ कि जब मौत आई तो मरने से पहले उनके साथ देने वाले वही लोग सामने आए जिनको वो लड़ाते थे, जिन पर वो जुल्म करते थे। इंसानों, ऐसी जिंदगी गुजारो पाक व साफ कि दुनिया में इज्जत के डंके पिटते चले जाएं और इज्जत वाले हम बनते चले जाएं। इसलिए आज इस जलसे से ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि देखो, हमें ऐसा इंसान बनना है कि जिस इंसान से अल्लाह खुश होता है। इंसान के लफ्जी माने हैं मोहब्बत रखने वाला, मोहब्बत रखने वाला। अल्लाह की मोहब्बत दिल में रखो, रसूल की मोहब्बत दिल में रखो, सहाबा की मोहब्बत दिल में रखो, और सहाबा के चहीतों की मोहब्बत दिल में रखो, उलमा की मोहब्बत दिल में रखो, ईमानदारों की, दीनदारों की, माँ बाप की, भाई बहनों की, और अपने अहलो अयाल की, अइज़्ज़ा अक़रबा की मोहब्बतें दिल में रखो। इनको दिलों से ना निकालो, नफरतें खत्म करो, मोहब्बतों को दिल में रखो और मोहब्बतों को तक़सीम। और हम आदमी हैं, हम आदमी हैं। एक तो हम इंसान, दूसरे हम आदमी हैं। आदमी के लफ्जी माने क्या है? आदमी के लफ्जी माने हैं नौकर के, मुलाजिम के, तमीजदार के, इंसानी अखलाक वाले के। हम मियाँ, हम करोड़ों के मालिक हैं, हम खरबों के मालिक हैं, हम मकान के मालिक, दुकान के मालिक, खेतों के मालिक, नौकरों के मालिक, हर चीज के मालिक हैं, लेकिन आर्जी। कौन है जो मरता है तो अपने साथ सब कुछ लेके जाता है? अगर मालिक को तो सब ले जाओ, मालिक को तो सब ले जाओ, ये सब काम आएगा। जो जलसा कमेटी ये प्रोग्राम करा रही है, ये नातिया मुशायरा करा रही है, ये इंशाअल्लाह इनकी नियतों का सिला कब्र में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। हाँ, लोग कहते हैं इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। हाँ हाँ, हाथ तो खाली होते हैं, लेकिन हमारे आमाल, हमारे किरदार, हमारा कैरियर हमारे आपके साथ जाता है। हाँ, सब तो कहेंगे मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सब तो तीन मुट्ठी डाल के चले जाएंगे, लेकिन आज अगर आपने नमाज पढ़ी है तो कब्र में काम आएगी इंशाअल्लाह। आपने रोजे रखे हैं, कब्र में काम आएंगे ये रोजे। आपने कुरान पाक की तिलावत की है, ये कब्र में काम आएगी। आपने माँ बाप का कहा माना है, आपने सब्र से काम लिया है, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आपने किसी को सताया नहीं है, और ईमानदारी के साथ जिए हो और ईमानदारी के काम किए, अल्लाह के रसूल से मोहब्बतें की, सहाबा से मोहब्बतें की है, इंशाअल्लाह ये सब कब्र में आपका साथ देंगे। कोई छोड़ के हमें आपको नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, जिसको छोड़ के जाना है उससे दिल न लगाओ, जिसको लेके जाना है उसे अपने दिल में जगा दो। ऐ अच्छी अच्छी बहनों, ऐ माओ, उस अल्लाह को ना भुलाइए जिसने कुरान पाक में चौथी सूरा सूरतुन निसा नाजिल कर दिया, औरतों की सूरा। अरे उस नबी को ना भूलिए जिस नबी ने यूं फरमाया, अल्लाह जिसको एक बेटी दे या दो बेटियां दे, ऐसे मुख्तलिफ हदीसें मिलाइए, बहुत सारी बेटियां शरीक करते जाइए। अल्लाह जिसको जितनी बेटियां दे उसको वो ईमानदार बनाए, दीनदार बनाए, सालिहा बनाए,
امانت دار بنائے، اور جب وہ بالغہ ہو جائے، رشتے کے لائق ہو جائے تو صالح مرد سے اس کا رشتہ کر دے، صالح مرد سے اس کا رشتہ کر دے۔ تو نبی نے فرمایا ایسی بچی کی ماں اور ایسی بچی کا باپ جنتی ہے، اور دوسری روایت میں ان کے ماں باپ جنت میں مجھ سے اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اس لیے آؤ میری بہنوں اس رب کریم کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، آؤ میری بہنوں اس محبوب نبی کی سنتیں زندہ کر لو، شادیاں کرو، رسموں کو ختم کرو، سنتیں زندہ کرو، اپنے شوہروں کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے سسرالی رشتے کی قدر کرو، اپنے ددیالی اور نینالی رشتوں کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس عظیم و شان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و کلہ نعتیہ مشاعرے کو قبول فرمائے۔ ایک طرف جہاں نثر میں خطابات ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح نظم میں بھی ابھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر اچھے اچھے اشعار پیش کیے جائیں گے۔ ہم آپ خوش نصیب ہیں کہ اچھے اچھے شعراء بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، اور بہت بڑا طبقہ جو علماء کا ہے ماشاءاللہ ڈائس پر جلوہ افروز ہے۔ حضرت مولانا محمد رضوان ندوی صاحب بھی تشریف فرما، اور حضرت مولانا محمد غفران ندوی صاحب کی شاندار نظامت ہے۔ اور اسی طریقے سے میں آ رہا تھا، ایک فوٹو نظر آیا تھا، جناب عبداللطیف صاحب تھے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کی مدد فرمائے، انتظامیہ کمیٹی کی مدد فرمائے۔ اخیر میں ایک اعلان کر کے جانا چاہتا ہوں میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں علماء، فضلاء اور تمام حضرات شریک ہیں شریک نا؟ یہ علماء کہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں بتاؤ؟ مدرسوں سے نکلتے ہیں نا۔ مدرسوں میں رہنے کے لیے اچھے اچھے کمرے بھی ہوتے ہیں، ہال بھی ہوتے ہیں، تب ہمارے اور آپ کے بچے اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کا حفظ کرتے ہیں، قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھتے ہیں، پھر وہ قرآن کا ترجمہ کیسے کیا جائے اس کی گرامر اردو عربی سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے بھائیوں دیکھو، آپ کو بتائیں یہ جو آج کا پروگرام ہے اس کی نسبت کس طرف ہے؟ سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف ہے، لیکن کرانے والا وہ مدرسہ ہے جس کا نام مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ ابی ہریرہ، مدرسہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس مدرسے کا تعمیری کام جاری ہے۔ اس مدرسے کا میرے بھائیوں غور سے سنو، اب تو شاید مسکراہٹ اور بڑھ جانی چاہیے۔ اس مدرسے کا تعمیری کام جاری ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ ابھی تھوڑا سا کام ہوا ہے، تو میں نے قاری نیاز صاحب کے ساتھ میں جا رہا تھا، تو جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ اس اسکیم میں کون کون شریک ہوں اس کا اعلان میں کر دوں گا۔ جس کو اللہ توفیق دے دے تو جناب مولانا رئیس احمد ندوی صاحب اور ان کی انتظامیہ کمیٹی سے مل لینا۔ میرے بھائیوں یہاں سے جب جانا تو ایک فیصلہ یہ بھی لے کے جانا کہ انشاءاللہ مدرسہ ابی ہریرہ کا تعاون کروں گا، تعمیری کام میں کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں پیچھے والوں بھی ایک بار کہہ دو، آدھا ثواب تو انشاءاللہ میں مل جائے گا، اور جب انشاءاللہ جانے لگو گے دے دو گے تو پورا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ تعمیری کام میں تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔